رسول محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس قدر اچھی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی کہ ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر وہ والی کیفیات پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں آتے تو کبھی ان کے لیے ہٹو بچوں کی صدائیں نہ لگتی تھی، کبھی ان کے لیے کوئی اسپیشل الگ سے جگہ مخصوص نہیں کی جاتی تھی، اور کبھی ان کے لیے ایسا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا کہ سارے لوگ ڈسٹرب ہو جائیں۔ اللہ کے رسول جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ معزز اور محترم ہستی ہیں، اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ مجلس میں آتے جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے، کبھی دیوار کے پاس، کبھی پچھلی صف میں، کبھی دائیں کبھی بائیں، جہاں بھی موقع ملتا وہاں آ کے چپکے سے آ کے بیٹھ جاتے اور مجلس کی اس پوری بات کو یا جو بھی اس مجلس میں اہتمام کیا جا رہا ہے اس میں وہ ایک شریک ہو جاتے۔ اور جب بھی کوئی سائل آپ کے پاس آیا ہے، جب بھی کوئی سائل آیا ہے، کوئی سوال پوچھنے کے لیے، کوئی مشکل حل کروانے کے لیے، کوئی اور کسی حوالے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی ملال نہیں آیا، کبھی آپ نے اسے ڈانٹا نہیں کہ تم وقت کا خیال نہیں رکھتے اور اس وقت تم آ گئے ہو، اور اسے کبھی بغیر کسی وجہ کے تنگ نہیں کیا کہ کل آ جانا، پرسوں آ جانا، ترسوں آ جانا، دیکھیں گے پھر، بلکہ اگر موقع پر ہی اس کی مشکل کو حل کیا جا سکتا تھا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ہے کہ وہ فوراً اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں جو زمین پر ہیں تم ان پر رحم کرو، ان کے ساتھ مہربانی کرو تاکہ جو آسمان پر ہے وہ تمہارے لیے مہربانی کرے اور تم پر رحم کرے۔ یہ تو ہمیشہ عدلے کا بدلہ ہوا کرتا ہے، عمل کا رد عمل ہوا کرتا ہے۔ جس طرح کا بیہیویئر ہماری طرف سے ہوگا، جس طرح کا برتاؤ ہماری طرف سے ہوگا، بالکل اسی طرح کا برتاؤ اللہ کی طرف سے بھی ہمارے لیے ہوگا۔ اگر ہم انسانوں کے لیے کشادہ دل اور کشادہ ظرف رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دل اور اللہ تعالیٰ کا ظرف بہت ہی کشادہ ہے، وہ ہماری تمام تر غلطیوں اور خامیوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں تنگی پائی جاتی ہے اور ہم لوگوں کو تنگ کر کے راحت محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، تو یقیناً اس بات کا انتظار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں تنگ کر دے گا، اور جب وہ تنگ کرنے پر آئے گا تو کوئی انسان کو سہولت نہیں دے سکے گا۔ انسانوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، انسانوں کے معاملات کو بہتر بنانا، ان کے لیے کشادگی کا طریقہ اختیار کرنا، یہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ سامعین محترم، دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں اس وقت موجود ہیں، اگر ان کا حال پڑھ کے دیکھ لیں اور جو بھی وہاں جا کے آنے والے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے اور کہنی پڑتی ہے کہ جن تعلیمات کو ہمارے رسول نے ہمارے لیے پسند کیا، ہمارے اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، ان ساری اچھی باتوں کو ان دوسرے غیر مسلم افراد اور غیر مسلم اقوام نے اپنا لیا، اور ہم سوائے اس کے کہ ہم اس کے خلاف ایک احتجاج کریں اور ان کے بارے میں ایک نفرت کا اظہار کریں، ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ ابھی چند روز پہلے ہمارے ایک دوست جرمنی سے واپس آئے، میرے کولیگ ہے، تو کہنے لگے کہ میں اس میں جرمنی کی کون کون سی بات بتاؤں، حالانکہ جرمنی جو ہے وہ کوئی بہت عظیم الشان دنیا میں طاقتور ملک نہیں ہے، لیکن نسبتاً ایک ترقی یافتہ ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک یونیورسٹی میں گیا اور یونیورسٹی میں ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ سائیکل پر کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی اس بلاک میں کبھی اس بلاک میں، اور سائیکل پر اس کا آنا جانا 2-3 دفعہ جب میں نے دیکھا تو کسی شخص نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ اس یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہے، جو اپنے یونیورسٹی کے مختلف دفاتر اور مختلف کلاس رومز اور مختلف فیکلٹی کو دیکھ رہی ہے کہ کلاسیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، طلباء کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اساتذہ اپنے کام صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، لیبارٹریز چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی، لائبریری کھلی ہوئی ہے کہ نہیں کھلی ہوئی۔ ایک چھوٹی سی مثال، لیکن یہ مثال تو ہمیں اللہ کے رسول اپنی زندگی میں بتاتے ہیں، یہ رسول تو ہمیں خلفاء راشدین کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور ان اچھے کرداروں کو ان ترقی یافتہ ملکوں کے ان لوگوں نے اپنا لیا
جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، غیر مسلم، اور غیر مسلم کہہ کے ہم اپنے آپ پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا شے ہے۔ کیا فخر کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رسول کے کردار کو نہ اپنایا کہ جس کردار کو اس نے ہمارے لیے پسند کیا تھا۔ ہمارے ہاں ایک شخص کو معمولی سے دفتر کی تھوڑی سی سربراہی مل جائے تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ دفتر میں اس ادارے کی تمام سہولتیں جمع کر لی جائیں، اور دفتر کے دروازے پر ایک چوکیدار کو بٹھا دیا جائے کہ خبردار کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ جب بھی کوئی سائل آئے تو کم از کم آدھ پون گھنٹہ اسے کھڑا ضرور کرو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بڑے صاحب اندر بیٹھے ہیں۔ 10 بجے بڑے صاحب ناشتہ کر کے دفتر میں آتے ہیں اور 11 بجے تک اندر چائے وائے پیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب صاحب مصروف ہے، میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ حسن اخلاق نہیں ہے، اور حسن اخلاق کا مطلب صرف وہ بھی نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ جناب جھک کے سلام کر لیا اور اچھے طریقے سے مسکراتے ہوئے کسی سے بات کر لی۔ حسن اخلاق کا بنیادی تعلق انسان کے بیہیویئر کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے۔ میں اگر اپنے دفتر میں آنے والے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر رہا ہوں تو میں حسن اخلاق کا مالک ہوں، اور میں اگر اپنے دفتر میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہوں تو میری بہت ساری نیکیاں ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہ ہوں، کیونکہ حسن اخلاق کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے۔ جرمنی میں ایک وزیر صاحب کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا ہمارے اس کلیگ کا، تو اس نے کہا کہ اس وزیر کے صرف 3 کمروں پر مشتمل ایک گھر ہے، 3 کمروں پر مشتمل۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ معمولی سا SHO بھی بن جائے یا معمولی سے کسی ادارے کا 16ویں گریڈ کا بندہ بن جائے، 17ویں کی تو بہت بڑی بات ہے، تو وہ بھی کہتا ہے جناب جب تک ایک بڑا کشادہ گھر نہ ہو اس وقت تک عزت اور احترام میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لوگ سلام کیسے کریں گے کہ بڑا صاحب، پہچان کیسے پتہ چلے گی اس کی؟ اللہ کے رسول اس کے بالکل برعکس تعلیم دیتے ہیں۔ حسن اخلاق کا معاملہ یہ ہے، جب تک ہم اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی مدد نہیں آ سکتی، اور ہر آنے والا دن کوئی نہ کوئی نئی ذلت اور نئی پریشانی لے کے ہمارے لیے آئے گا۔ حسن اخلاق کا تعلق اچھی بات، سچی بات کرنے سے بھی ہے، صحیح بات کرنے سے بھی ہے، اور صحیح بات اور سچی بات اسی وقت کر سکتا ہے کوئی آدمی کہ جب اس کا کردار بہت ہی پختہ اور پائیدار اور مضبوط اور کوئی شخص اس پر انگلی اٹھانے والا نہ ہو۔ لیکن جو اندر سے کھوکھلا ہو وہ صرف آوازیں لگا سکتا ہے، لیکن لوگ اس کی عزت زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے۔ اور ہم ہر جمعے میں تقریباً گزشتہ ہفتے کی کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار ضرور کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس کے راستے کو چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ جرمنی کی ایک اور بات چھوٹی سی، مسئلہ جرمنی کا نہیں ہے، مسئلہ اس بات کا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جناب ہمیں مسلم ٹیررسٹ سے بڑا خطرہ ہے، بڑے پریشان تھے کہ مسلم ٹیررسٹ جو ہے وہ مسلسل ان میں قوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میرے دوست نے پوچھا کہ آپ کے ہاں سڑکوں پر کوئی پولیس والے نہیں کھڑے ہوئے، کہیں گاڑیوں کو چیک کرنے کے لیے راستے میں بلاک نہیں کیا گیا؟ تو اس شخص نے بڑے واضح انداز میں کہا، ڈاکٹر شولز ہمارے یہاں پر بھی آئے تھے، تو اس نے کہا کہ اگر ہم اپنے شہر اور اپنے ملک کی سڑکوں پر یہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے تو اس سے تو ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اور کیا ہماری معیشت کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ یہ ہماری جو اسلام آباد کی ہر چوراہے اور چوک پر جو باقاعدہ گاڑیوں کو روک کر وہاں سے گزارا جاتا ہے، کیا ہم سب یہ نہیں جانتے، ہر گزرنے والا آدمی یہ نہیں کہتا کہ اس کا ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہے؟ اور ہم پیٹرول بچانے کی اور وقت بچانے کی اور بے شمار چیزیں سیو کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہر روز لاکھوں روپے کا پیٹرول صرف ان مختلف چوراہوں پر جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں ان کو عبور کرنے میں ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اور وقت اس کی تو قدر و قیمت ہی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ کتنا وقت صرف ہوتا ہے کہ جہاں آپ 15 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو پون گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ترقی یافتہ قومیں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور حسن اخلاق کا تعلق پورے معاملات کے ساتھ ہے، سارے بیہیویئرز کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے اداروں کو کیسے چلاتے ہیں، ملکوں کو کیسے چلاتے ہیں، ہمارے دفتروں میں معاملات کیسے چلتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے، بیرونی حکمرانوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے۔ حسن اخلاق اسی کا نام ہے۔ سامعین محترم، یہ ہے اللہ کے رسول کی تعلیم،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میزان میں سب سے زیادہ جس چیز کو وزن دیا جائے گا وہ انسان کا بیہیویئر، اس کا برتاؤ، اس کا کردار اور اس کے معاملات ہیں۔ اس کو جتنا اچھا بنایا جائے گا، ایک انسان اور ایک قوم اللہ تعالیٰ کو اسی قدر زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ ہم اپنے معاملات پر غور کریں، اور جہاں بھی بن پڑتا ہے کم از کم اس آواز کو پہنچائیں ضرور، کیونکہ جب تک آواز نہیں اٹھائی جائے گی کوئی شخص اپنے معاملات کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو آواز تو پہنچانی ہے ہم نے۔ تو یہ ہر جمعے ایک ملاقات کا جو اللہ رب العزت نے اہتمام کیا ہے، یہ اہتمام صرف ایک جمعے کی نماز 2 رکعت ادا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جمعے کی مجلس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ اس علاقے اور اس ملک میں آنے والے حالات کے حوالے سے اور اپنی مشکلات کے حوالے سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مشورہ کریں، اور مشورے کے ذریعے سے ان معاملات کو حل کریں۔ جہاں مشکلات ہیں اس کے اسباب تلاش کریں، اور جہاں کسی سبب کا پتہ چل جائے تو اس مشکل کے سبب کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ مجلس مشاورت ہے، یہ تعلیم کی مجلس ہے، یہ اپنے مسائل کو سمجھنے کی مجلس ہے، اور ان مسائل کو سمجھنے کے بعد اس کے حل کرنے کے بارے میں اس مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جمعے کی نماز یہ صرف 2 رکعتوں کی نماز نہیں ہے، یہ اہل ایمان اور اس علاقے کے رہنے والے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی مجلس ہے۔ اس لیے اس کو اس انداز میں لیجئے اور اپنے مسائل کو بیان کیجئے، اس کے حل تلاش کیجئے، رہنمائی کیجئے۔ جہاں بھی کسی فرد کو کوئی مناسب مشورہ اور مفید مشورہ محسوس ہو اسے دینا چاہیے، بتانا چاہیے، تاکہ ہم یہ خیر سب کے لیے پھیلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حسن اخلاق سے نوازے، ہمارے معاملات کو درست کرے، ہماری زندگی کو آسان بنائے، ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے وہ غیب سے ہماری مدد فرمائے، اور ہم ان محافظین میں ہمیں وہ شامل کر لے جو اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے ہیں، اور ان افراد سے ہمیں محفوظ رکھے جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلی کرنے چاہ رہے ہیں اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔